اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکہف سیریز پارٹ 2۔ سورۃ الکہف میں دوسرا قصہ باغ والوں کا ہے جو سورۃ الکہف میں آیت 31 سے 42 میں بیان کیا گیا ہے۔ دو شخص تھے، ان میں سے ایک مومن اور ایک کافر تھا۔ ان کو اللہ نے دو باغ دیے تھے جو خوب پھلدار تھے۔ دونوں باغ کھجوروں کے درخت سے گھرے ہوئے تھے اور دونوں باغوں کے درمیان نہر بہتی تھی۔ ان میں سے ایک شخص فخر و غرور میں مبتلا ہو گیا اور اس نے اللہ کا انکار کیا اور قیامت کے دن کا انکار کیا، اور اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور جتھے میں بھی یعنی اولاد اور نوکر چاکر کے اعتبار سے بھی تجھ سے زیادہ مضبوط ہوں۔ اس نے کہا کہ اس کے باغ کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس کے ساتھی نے اس کو دلیل دے کے سمجھایا کہ تو کس بات پر فخر کر رہا ہے؟ جس اللہ نے تجھے مٹی سے بنایا تو اس کا انکار کر رہا ہے، اور اس کو بتایا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ماشاء اللہ کہتے ہوئے باغ میں داخل ہو۔ اور اس کے اس غرور کے انجام سے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا باغ تباہ کر ڈالا۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو مال و دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں دیے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ یعنی ہم کسی بھی نعمت کو اپنا کمال نہ سمجھیں اور اللہ کی دین سمجھیں اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ اپنی آخرت کو کبھی نہ بھولے، ہر نعمت پر ماشاء اللہ کہے، فخر و غرور اور تکبر سے بچے۔ کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں۔ اللہ جب چاہے دنیا میں ہم کو دے بھی سکتا ہے اور جب چاہے چھین بھی سکتا ہے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 46 میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ مال و دولت تو دنیا کی ہی زینت ہے، باقی رہ جانے والی نیکیاں ہے تیرے رب کے نزدیک جو ثواب اور آئندہ اچھے اعمال کے لیے بہتر ہے۔ سورۃ الکہف میں تیسرا واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ہے، جس سے ہمیں علم کی آزمائش کا سبق ملتا ہے۔ سورۃ الکہف کی آیت 60 سے 86 میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ سب سے بڑے عالم وہ خود ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کا یہ جواب پسند نہیں آیا، تو ان سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے بڑے عالم ایک اور بندے حضرت خضر علیہ السلام ہیں، اور جن کو اللہ نے اپنے خاص علم سے نوازا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق ان کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ جب وہ خضر علیہ السلام سے ملتے ہیں تو ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کو بھی وہ خاص علم سکھا دے جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ دونوں ایک سفر پہ نکلتے ہیں اور ان کے ساتھ 3 واقعات پیش آتے ہیں۔ پہلے وہ دونوں ایک کشتی میں جا رہے ہوتے ہیں تو خضر علیہ السلام اس کشتی میں شگاف کر لیتے ہیں۔ آگے جا کر خضر علیہ السلام ایک لڑکے کو قتل کر دیتے ہیں، اور تیسرا واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک بستی میں جاتے ہیں اور بستی والے ان کی ضیافت سے انکار کر دیتے ہیں، لیکن وہ ان کے لیے ایک دیوار تعمیر کر دیتے ہیں۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے صرف ایک ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو ان کے ساتھ رہنا ہے تو صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا، لیکن موسیٰ علیہ السلام تینوں موقع پر صبر کا مظاہرہ نہیں کر پاتے ہیں اور ان سے سوال کر لیتے ہیں۔ تو جب تیسرے موقع پر موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں، جب وہ دیوار تعمیر کر دیتے ہیں بستی والوں کے لیے، تو پھر خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے جدائی اختیار کر لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے جدائی اختیار کرنے سے پہلے خضر علیہ السلام ان کو وہ تمام ریزنز بتا دیتے ہیں جو انہوں نے کیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ انہوں نے کشتی کو نقصان پہنچایا، انہوں نے لڑکے کو قتل کر کے خلاف شریعت کام کیا، اور بستی والے جنہوں نے ان کی ضیافت سے انکار کر دیا ان کے لیے دیوار تعمیر کر دی۔ تو خضر علیہ السلام ان کو بتاتے ہیں کہ وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی، اور آگے جا کے ایک ایسا بادشاہ ہے جو تمام اچھی کشتیوں کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے،
انہوں نے اس کشتی کو عیبدار اس لیے کیا کہ تاکہ وہ بادشاہ ان غریب لوگوں کی کشتی کو اپنے قبضے میں نہ کر لے۔ لڑکے کو اس لیے قتل کیا کہ وہ لڑکا ایک نیک ماں باپ کی اولاد تھا، اور آگے جا کے وہ لڑکا اپنے ماں باپ کے لیے آزمائش ثابت ہوتا، کیونکہ وہ ایک نافرمان اولاد ثابت ہوتا ان کے لیے۔ اور تیسرا واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے دیوار کو اس لیے تعمیر کر دی کیونکہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ پوشیدہ تھا۔ ان یتیم بچوں کا باپ تھا، وہ نیکوکار آدمی تھا، اور تاکہ وہ بچے جب بالغ ہو جائیں اس جگہ سے وہ خزانہ حاصل کر لے، اور وہ خزانہ اور لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ اور چھپا رہے۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی بتایا کہ یہ سارے کام انہوں نے اللہ کے اذن سے کیے، یعنی کہ اللہ کی مصلحت تھی۔ بہت سارے کام میں اللہ کی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے جو ایک عام انسان کو نظر نہیں آتی۔ ان تمام واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے علم پر کبھی فخر و غرور نہیں کرنا چاہیے۔ ہر انسان کے پاس اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ نے اس کو عطا کیا ہوتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یعنی کوئی بھی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا جتنا وہ چاہے، مگر جتنا وہ چاہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے اگر سفر کرنا پڑے، یعنی ٹریول کرنا پڑے، تو ٹریول بھی کرو۔ علم حاصل کرنے کے لیے استاد اور شاگرد کے بیچ ادب و احترام کا رشتہ استوار رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ بہت سی باتوں میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو یہ تھے 3 واقعات اب تک سورہ الکہف کے جو ہم نے اب تک اسٹڈی کیے اور سمجھے اور ان سے سبق حاصل کیے۔ ان سے جو سبق ملتے ہیں وہ ہم نے نوٹ ڈاؤن کیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔